ثاقب صاحب, جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا حسنات صاحب نے, تو سر اب یہ سمجھائیں, کیونکہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد سب کا یہی خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی تو جو اب کمپوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ the numbers are on government side. تو یہ اس میں یہ کنفیوژن کدھر سے آ گئی ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی جو ججز تھے ان کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا, اور اب حسنات ملک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی نمبرز مندو خیل صاحب اور جو وہ بار کے ممبر ہیں وہ تو بلکہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے انٹرویو بھی دیا سارے معاملے پہ. تو واٹ ہیپنڈ؟ ہمارا تو سب کا خیال تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. 21 اکتوبر کو جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو میرے خیال میں کوئی 10 ایک سٹیپ گزر چکی ہیں جب ہمارا خیال تھا کہ یہ کم سے کم نہیں ہوگا, وہ ہوا ہے. اور میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہوں. بے شک انہوں نے زبان دے دی, بات کر دی, سب کچھ کر دیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے, مستقل چیف جسٹس لگیں گے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل میں ایگری نہیں کرتا, اور میں آپ کو بتاؤں زیادہ اگر کام کیا گیا تو 2-4 مہینے وہ آگے ایک اور راستہ ہو سکتا ہے نکال لیں کہ جب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ چلا جائے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے مشروط کر دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ مشروط تب تک یہ چلتے رہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت خود اپنا مائنڈ بنا لے, 5-6 مہینے چاہیے ان کو چینج کر لے. اباؤٹ کہ جی ڈوگر صاحب نہیں کوئی اور, یہ ڈوگر صاحب کو ہم نے فی الحال ایکٹنگ ہی چلانا ہے. ویسے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے مائنڈ, کیونکہ سب مائنڈ ہی نہیں ہے, میک اپ کیا کریں گے. نہیں گورنمنٹ کی جو رائے ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ ہی نہیں ہے, رائے کوئی نہیں ہے, جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں, ان کی طرف سے چیزیں آئیں گی. باقی رہی بات, میرا خیال ہے اب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں کوئی تھرڈ پارٹی اس پہ تنقید نہیں, گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اب کی بات جو ہوا ہے نا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 چیف جسٹس آئے ہیں, لاہور, اس طرح سندھ اور بلوچستان, ان 3 چیف جسٹسز اور اسلام آباد ہائی کورٹ 4 چیف جسٹسز اور 5ویں چیف جسٹس آف پاکستان, 5 لوگ انوالو تھے اس ٹرانسفر میں. ٹھیک ہے, جب جوڈیشری کے اندر سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا ہی نہیں چاہیے. بھی سارے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, سینیئرٹی کے اتنے بڑے ایشو ہیں, جب آپ نے 7 ججز کو ایک تنزلی ہو گئی سینیئرٹی کی, تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ سندھی بولنے والے, بلوچی بولنے والے آگے, میں تو زبردست جناب یہ کمیٹیز تبدیل, سب کچھ تبدیل. تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے وہی ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. حسنات صاحب, obviously ایک طرف تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے, بٹ یہ بھی ویو ہے سر کہ بہت سے جو ججز, کچھ سب تو نہیں, کچھ جو سپریم کورٹ میں لائے گئے ہیں وہ اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ان کو ہائی کورٹس میں رکھنا ذرا پرابلمٹک تھا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں اب نئے ججز آئے ہیں, ان میں سے کچھ جن کو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جو ہیں, وہ ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی شاید جو منصور علی شاہ صاحب یا جو دوسرا گروپ ہے ان کی کوئی ان طرح کے خیالات ہوں گے ان میں سے کچھ؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. جس طرح یہ بات ثاقب کر رہے تھے کہ ٹرانسفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں جج کی ٹرانسفر ہوئی, سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, تو جو حکومت پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہی جج لگے, اور شفیع صدیقی صاحب نے سپورٹ کیا, ٹرانسفر کو بھی سپورٹ کیا. جہاں تک عامر فاروق صاحب, ان کا تو زیادہ کہنے کی بات ضرورت نہیں. پشاور ہائی کورٹ میں جو نمبر 2 تھے ان کو اگنور کیا گیا. یہی سوال میرا جب تھا تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا جی میری پوری خواہش تھی کہ وہ آئیں, لیکن وہ اگر کاش منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ بائیکاٹ نہ کرتے تو وہ آ جاتے. تو یعنی یہ وہ ان کا وجہ کہ جی اچھا جج جو ہے اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ جی وہ یہ بائیکاٹ کر گئے, یعنی حکومت نہیں چاہ رہی تھی, اور یحییٰ افریدی صاحب بے بس ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس نمبر نہیں تھے, حالانکہ میں نمبر 2 پشاور ہائی کورٹ کے جج. اب دیکھیں ان کو چیف ٹریجک سٹوری آپ نے حسنات صاحب سنائی ہے کہ میں تو مطلب کہ آنسوؤں کو روک رہی ہوں. اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس نمبر 2 سینئر پونی جج تھے, نہ ان کو اب ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا پشاور ہائی کورٹ میں, نمبر 3 کو بنایا گیا. نمبر 3 کو یہاں بات ہوئی کہ جی کیوں نہیں لایا گیا جی سپریم کورٹ میں, نمبر 4 کو کیوں لایا گیا, وہ اطلاعات تھی کہ وہاں ان کو پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ سمجھ آ گیا, تو سب کچھ کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندر سے یہ سارا ماحول اس طرح کا پرووائڈ نہ ہو کچھ 8-10 ججز کی طرف سے تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ٹرانسفر میں, ابھی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ہم نے دیکھا 18ویں ترمیم کا جب ہوئی تو وہاں ججز نے سٹینڈ لیا کہ جی پہلے ہم اس کا جوڈیشل ریویو کریں گے, اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوں گے. یہاں یحییٰ افریدی صاحب نے 43 اپوائنٹمنٹ کر لی مختلف سپیریئر جوڈیشری میں, بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ. ایسی تو
میرا خیال ہے کہ کسی نے 3 سال میں بھی نہیں کی ہوں گی جتنی انہوں نے 100 دنوں میں کی. اور اس میں 80% وہ ہیں جو حکومت کی حمایت یافتہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کچھ ڈیمیج جو یہ کہیں گے جو بھی یہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو اب 26ویں ترمیم میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اب دوسرے ججز کا خدشات ہے کہ جی اب کون کیس سنے گا, اب آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے کیس جج ہمیں چاہیے. وہاں جب یہ معاملہ آئے گا تو حکومت کے پاس جوڈیشل کمیشن میں ٹوٹل ممبران ہیں, جوڈیشل کمیشن میں 13, حکومت کے پاس جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ 6 ووٹ لے کے نکلتے ہیں. 1 ووٹ چاہیے تھا وہ امین الدین خان صاحب جو تو. اور ویسے بھی اب پتہ نہیں پی ٹی آئی والے واپس آتے بھی ہیں اور جو 2 ججز بوائیکاٹ کریں ابھی وہ میجارٹی میں نہیں ہے, میجارٹی میں نہیں. اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ جی سارے ججز کو آئینی بینچ کیسا ہونا چاہیے یہ وہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ بھی بات کی تھی نا کہ یہ ججز کام کے حوالے سے ان پہ اپنے حالانکہ بردر ججز پہ اس طرح کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ویب سائٹ جا کر دیکھیں تو ویب سائٹ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے کہ ان کی رپورٹڈ ججمنٹ جو ہے وہ 67 ہے یحییٰ آفریدی صاحب کی. اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے تو سنا ابھی تک کوئی ججمنٹ ہی نہیں دی. وہ تو اسناد ملک صاحب بتائیں گے. تو رپورٹڈ ججمنٹ 67 1.5 صفحے کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ آئی ہے 100 دنوں میں. مبارک ہو سر, 1.5 صفحہ بھی آ گیا. منصور علی شاہ صاحب کی 250 کے قریب ہے تو یہ ڈیفرنس پھر 26ویں ترمیم کے بعد بھی ان کی زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ سوال اپنے بردر ججز سے ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس طرح اٹھانا نہیں چاہیے ان پر کہ آپ وہ کام نہیں کرتے یا کام سمجھتے نہیں. حالانکہ وہ جو سوالات اٹھا رہے تھے بڑے ریلیونٹ اور میرے خیال میں اس کو دیکھ لیا جاتا, جیسے یحییٰ آفریدی صاحب دیکھ لیتے زیادہ بہتر ہوتا, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. ثاقب صاحب یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ چیلنج کرنے لگے ہیں اس سینیورٹی کے ایشو کو سپریم کورٹ میں. جی وہ تیار ہو رہی ہے, جو مطلب ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی پٹیشن وغیرہ تیار ہو رہی ہے. وہ پراپر فل فلیج انہوں نے کیس لڑنا ہے اب, تو اس کی تیاری ہو رہی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے. نہیں کوئی سینئر لائر ہی میرے خیال میں ہائر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ وہ خود بھی چلے جائیں, لیکن قاضی فائزہ صاحب کیس لڑتے رہے ہیں. تو ان کی طرف سے اگلے 1-2 دنوں میں میرے خیال میں پٹیشن فائل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں. تو پھر سپریم کورٹ نے سینیورٹی طے کرنی ہے کہ سینیورٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ کر دیا نا کہ سینیورٹی درست ہے تو پھر آپ سمجھیے گا کہ پورا ایک بہت بڑا رستہ انہوں نے کھول دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سندھ, بلوچستان, جہاں جہاں جب ضرورت ہوگی اوپر نیچے لوگ چلتے رہیں گے. جی حسنات صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے آرٹیکل 200 کی انٹرپریٹیشن پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے اور آرٹیکل 200 بھی ذرا ہمیں سمجھا دیں. وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسفر والا ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ کا ٹرانسفر ہے. اب اس میں ایڈوانٹیج حکومت کو یہ ہے کہ اگر یہ ججز اندر سے چیف جسٹس صاحبان کنسنٹ نہ دیتے تو یہ نہ ہوتی. اس میں اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا سوال نہیں اٹھتا, میلافائڈ کا اٹھتا ہے. تو میلافائڈ ایٹریبیوشن اب حکومت کی کریں گے, لیکن ساتھ ان ججز اس میں ایک یہ ہو سکتی ہے بات کہ جو ججز نے کنسنٹ دی ان کو حکومت کے ووٹ چاہیے تھے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے, پھر انہوں نے ٹرانسفر کے لیے حکومت کی سپورٹ کیا, ان کی سپورٹ حکومت نے کی اور وہ سپریم کورٹ میں آ گئے. تو یہ اس طرح سلسلہ چلا ہے. برکف یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. اور کیا اتنا آسان یہ نہیں کہ وہ ٹرانسفر کا معاملہ, یہ جو سینیورٹی کا ایشو جو ہے سر, ہم بہت ساری چیزوں پہ کہتے تھے اتنا آسان نہیں, اتنا آسان نہیں, سب کچھ ہی ہو گیا اس ملک میں. اتنا آسان نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب کی سینیورٹی کہا جائے کہ وہ جونیئر, وہ سینئر ہی رہیں گے کیونکہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ لاہور سے وہ ہے اور ملتان سے ہیں وہ. اور میرا خیال ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ, میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ آئے گا 8 رکنی بینچ کے سامنے, اس میں وہ کہیں گے جی ٹیکس بڑا واضح ہے, ٹیکس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ جونیئر رہے گا. تو ویسے آج کل تو سارا فالو ہی ٹیکس ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ویری کوئکلی سر, آئی رن آؤٹ آف ٹائم. اگر 5-10 سیکنڈ میں آپ نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بات ہوئی نا کہ گیو اینڈ ٹیک, کہ انہوں نے ادھر ان کو فائدہ دیا تو انہوں نے اس نے یہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک اصول بنا ہے نا وہ یہی چلے گا. ججز اگر پروموشن لینی ہے تو ان کو ریمارکس نہیں دینے پڑیں گے گورنمنٹ کے خلاف, آبزرویشن, فیصلے یہ نہیں دینے ہوں گے. اگر دیں گے تو ان کو پروموشنیں نہیں ملیں گی.